بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں قاسم بن حسن آپ سے مخاطب ہوں. میری رہائش I-14 اسلام آباد کا جو سیکٹر ہے اس سے متصل ایک علاقہ ہے، وہاں ہم رہتے ہیں. تو وہاں سے جب میں صبح اپنی گاڑی پہ اپنے بچوں کو اور اہل خانہ کو لے کے نکلتا ہوں تو راستے میں اگر ہمارے پاس گنجائش ہو، گاڑی میں جگہ ہو، تو کوئی بچہ اگر نظر آتا ہے، کوئی بزرگ نظر آتا ہے تو میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھاؤں اسے. لیکن میں ساتھ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اسلام آباد چوک میں درجنوں بچے کھڑے ہوتے ہیں. ان بچوں کو شاذ و نادر ہی کوئی لفٹ دیتا ہے. عموماً البتہ یہ میں داد دوں گا، موٹر سائیکل والے ضرور کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کسی ایک بچوں کو یا دو بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے لے جاتے ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہانی آج چونکہ امریکہ شکست کھا گیا اور امریکہ پوری دنیا میں ایک جو اس پہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں. امریکہ کے شہر نیو یارک میں رہنے والے ایک بڑے بزنس مین نے یہ کہانی سنائی، اور اردو کا جو ماضی کا ایک شاہکار ڈائجسٹ تھا، سب رنگ ڈائجسٹ، اس ڈائجسٹ میں نے یہ کہانی پڑھی تھی. تو کہانی کا جو کہانی اس طرح کی ہے کہ ایک صاحب ہے، بہت بڑے بزنس مین ہیں اور بہت خوبصورت ان کی گاڑی ہے، اور اس گاڑی کے جو ڈرائیور والا جو دروازہ ہے، یعنی جہاں سے ڈرائیور اندر داخل ہوتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ، اس دروازے پہ لگتا ہے کسی نے بہت زور سے پتھر مارا ہے یا اینٹ ماری ہے. تو ہماری مقامی زبان میں کہیں تو ایک چب پڑا ہوا ہے، ایک ڈینٹ پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر. تو کسی نے توجہ دلائی ان کو کہ آپ کی گاڑی اتنی خوبصورت چم چم کرتی گاڑی ہے، تو اس کے دروازے پہ اتنی بری طرح لگتا ہے کسی نے مارا ہے، تو آپ ٹھیک کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ٹھیک کروانا کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے ٹھیک کروا سکتا ہوں، لیکن میں جان بوجھ کے اسے ٹھیک نہیں کرواتا. اور اس کا سبب اس سے پوچھا کہ کیوں آپ ٹھیک نہیں کرواتے؟ اس نے کہا میں ایک دن روٹین میں اپنے گھر جا رہا تھا یا گھر سے دفتر آ رہا تھا، تو میں ایک ایسی ویران سی سڑک سے جب میں گزر رہا تھا تو کسی نے بہت زور سے جو ہے پتھر مارا، اور یہ وہ ایک اینٹ کا ٹکڑا مارا، اور وہ پتھر یا اینٹ کا ٹکڑا جو ہے میرے دروازے پہ لگا. اور تھوڑا سا آگے جا کے میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی اور واپس آیا، دیکھا تو ایک 8-9 سال کا ایک بچہ کھڑا ہے اور بڑا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا. تو میں نے جا کے بچے کو پکڑا اور اسے کہا کہ تو نے کیوں پتھر مارا میری گاڑی کو؟ تو اس کے جواب میں بچے نے کہا کہ فرسٹ لسن می اینڈ دین پنش می، کہ پہلے میری بات سنیں اور پھر مجھے سزا دیں. تو پھر کہتے ہیں اس کے تیور دیکھ کر یا اس کا، ویسے بھی بچوں کو مارنا امریکہ میں اس طرح آسانی سے تو کوئی جائز نہیں ہے، یہ ممکن بھی نہیں. اس نے بچے نے کہا فرسٹ لسن می دین پنش می. تو اب جب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی تو اس نے کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی کو جو معذور ہے ہاتھ گاڑی پہ، ویل چیئر جسے کہتے ہیں اردو میں ہاتھ گاڑی، تو اس ہاتھ گاڑی پہ میں اپنے بھائی کو لے کے آ رہا تھا تو یہ سلپ ہو کے نالی میں گر گیا. وہ گاڑی بھی گر گئی، یعنی ویل چیئر بھی گر گئی اور میرا بھائی بھی گر گیا. تو یہ اتنا بھاری ہے کہ نہ تو ویل چیئر میں باہر نکال سکتا ہوں تو نہ اس بھائی کو نکال سکتا ہوں. آپ پہلے میری مدد کریں اور میرے بھائی کو اور سائیکل کو نکال کے دیں، پھر مجھے پنش کر کے آپ جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں کافی شرمندہ ہوا. تو میں نے پھر آگے گیا تو بچہ ایک گول مٹول سا بچہ جو ہے واقعی نالی میں گرا ہوا تھا. خاص لگی شگی نہیں تھی، ایسے تھوڑے گھٹنوں پہ تھوڑی سی خراش وغیرہ تھی، وہ میں نے مالش ہاتھ سے ذرا کر کے تو اسے چیئر پہ بٹھایا. اور پھر بچے نے جو ہے وہ تھینک یو کہہ کے بچہ روانہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک یہ گاڑی میرے پاس ہے یہ اس کا ڈینٹ میں نے ٹھیک نہیں کرانا، تاکہ کسی بچے کو یا کسی بندے کو میری گاڑی روکنے کے لیے مجھے پتھر نہ مارنا پڑے. بچے نے اپنی شکایت میں یہ کہا تھا کہ یہ بھائی تو میرا گر گیا ہے، میں اسے اٹھا نہیں سکتا، لیکن میں کافی دیر سے گاڑیوں کو ہاتھ دے رہا ہوں، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو کسی نے گاڑی نہیں روکی ہے، تو اس لیے میں نے مجبور ہو کے آپ کی طرف پتھر مارا ہے، تو آپ نے گاڑی روکی. تو بہرحال یہ قصہ میں نے اس لیے سنایا کہ بڑی لش پش گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، لش پش گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، اور بچے بڑے بڑے بستے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا آپ ان بچوں کو بٹھا نہیں سکتے؟ لیکن ساتھ یہ بھی ماں باپ کے ذہن میں خوف ہوتا ہے کہ کہیں گاڑی والے بچہ تو پھر بچہ ہی نہ ملے. تو آپ اپنا اعتماد بحال کریں،
اپنی ساکھ بحال کریں، اپنی اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کریں کہ بچے آپ پہ اعتماد بھی کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کا خیال رکھنے کی اور دوسروں کا فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.